أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج گھر پر ہی بہترین اور سستا کوکنگ آئل بنانے کا طریقہ اور دوسرے خوردنی تیلوں سے موازنہ پر بات کریں گے۔ انسان ہو یا حیوان، چکنائی خواہ وہ گھی ہو یا تیل، دراصل اس کے غدودی نظام کو چلتا رکھنے اور ان کی صحت کے لیے اہم خوراکی جز ہے۔ انسانی جسم میں موجود غدودی نظام گرم خشک سے گرم تر مزاج تک بہترین کام کرتا ہے۔ گرمی خشکی اگر انسانی جسم میں اعتدال پر رہے تو صحت بہترین اور بھرپور رہتی ہے، لیکن فی زمانہ ہماری غذائی عادات انسانی جسم میں گرمی خشکی کو اعتدال پر رہنے نہیں دیتی اور جسم کے غدودی نظام بشمول جگر میں سوزش پیدا کر دیتی ہیں، جس کے باعث صحت کے بہت سے سنجیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ گرم تر مزاج والی اغذیہ اور اشیاء غدودی نظام اور جگر کے ان سب مسائل کو ختم کرتی ہیں، اس لیے ہمیں خودنی طور پر وہ چکنائیاں استعمال کرنی چاہیے جو گرم تر یا تر گرم ہوں۔ جانوروں کے دودھ سے حاصل ہونے والا گھی اس معاملے میں تمام خوردی چکنائیوں کا سردار ہے۔ جدید سائنس کے غلط پروپیگنڈے کے باعث عوام دیسی گھی کو استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن صحت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وہ گھی جو گائے یا بھینس کے جسمانی ٹیمپریچر پر نہیں جمتا، وہ انسانی جسم کے ٹیمپریچر پر جو گائے اور بھینس کے جسمانی ٹیمپریچر سے زیادہ ہے کیسے جم سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اس دیسی گھی کی فراہمی ہے، جو اس بڑھتی آبادی کے لیے ناکافی ہے، اور دوسری اہم وجہ، ہر کوئی اپنے لیے دیسی گھی پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز ثابت شدہ ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹ اور نان سیچوریٹڈ فیٹ کا جو بہترین امتزاج دیسی گھی میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور گھی میں یا کسی چیز میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں دیسی گھی کی سپلائی کی، چونکہ وہ زیادہ فراہم نہیں ہو سکتا، اس طرح ملاوٹ کرنے والوں کی چاندی ہے۔ اس میں بڑھتی آبادی کی ضروریات خوراک کو پورا کرنے کے لیے نباتاتی تیل استعمال کرنا مجبوری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان سب کے بارے میں بات کریں گے اور کیسے گھر میں ہی آسانی سے سستا اور بہترین کوکنگ آئل تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہر پودے کے بیج یا بیج کی گری یا مغز میں تیل ضرور ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، جیسے ڈرائی فروٹس وغیرہ میں بھی تیل ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن ان کی اتنی آبادی کے لیے فراہمی ممکن نہیں۔ پھر ان کی قیمتیں بھی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ نباتاتی تیلوں میں سر فہرست زیتون کا تیل ہے، لیکن زیتون کا تیل اس کی گری یا مغز میں بہت کم بلکہ اس کے چھلکے اور گردے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس تیل کو کولوں میں پیل کر نہیں نکالا جاتا، بلکہ ایک خاص پروسیس جسے کولڈ پروسیسنگ کہتے ہیں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ پہلی بار نکلنے والا تیل اس کو ایکسٹرا ورجن اور دوسری بار اسی مٹیریل سے نکلنے والے تیل کو ورجن آئل، اور اسی مواد سے اسی پروسیس کے ذریعے نکالے جانے والے تیل کو پومیس آئل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت نچلی کوالٹی کا تیل ہوتا ہے اور اسے مغالش وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جاننے والی بات یہ ہے کہ زیتون کے تیل کا اسموک فیکٹر بہت کم ہوتا ہے۔ خوردنی تیلوں کا اسموک فیکٹر وہ درجہ حرارت ہوتا ہے جس درجہ حرارت پر وہ تیل دھواں دینے لگے۔ اسی وجہ سے زیتون کے تیل کو کوکنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسے کچا ہی سلاد کی ڈریسنگ یا دودھ وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب پتا کی پتھری کے مریضوں کو زیتون کا تیل
لیموں کے رس میں ملا کر پینے کی ہدایت کی جاتی ہے، جس کے استعمال سے پتا کی پتھری کا درد فوراً رک جاتا ہے، اور یہ عمل پتا سے پتھری نکالنے میں بھی معاون ہوتا ہے۔ بازار میں ملنے والا زیتون کا کوکنگ آئل زیتون کا خالص تیل نہیں ہوتا، دیگر مختلف تیلوں سے بنایا گیا مکسچر ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کی اہمیت قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں مسلم ہے، لیکن کوکنگ کے لیے یہ تیل موزوں نہیں، یہ حقیقت بھی مسلم ہے۔ مصر، فلسطین اور اردن، جہاں زیتون ہزاروں سال سے پیدا ہو رہا ہے، وہاں بھی اسے کھانا پکانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ عرب ممالک میں مرض شوگر کا علاج ایک دلچسپ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ مریض کو صبح نہار منہ ایک چھوٹا کپ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل پی کر 2 میل واک کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور حیران کن طور پر اکثر مریضوں کی شوگر اس سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر زیتون کے تیل کو پی کر واک نہ کی جائے تو یہ تیل بغیر ہضم ہوئے اپنی اصل حالت میں ہی پخانے کے راستے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اب بازار میں ملنے والے کوکنگ آئلز کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلا تیل ہے کارن آئل۔ یہ تیل مکئی کے سالم دانوں سے نہیں بلکہ مکئی کے نکو سے نکلا جاتا ہے۔ مکئی کا نکو وہ ہوتا ہے جب بھنا ہوا بھٹا کھایا جائے تو چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے ٹکڑے سے بھٹے کے گل کے ساتھ لگے رہ جاتے ہیں۔ مکئی کے تیل میں کولیسٹرول تو موجود نہیں ہوتا، لیکن کارن آئل جسم میں کولیسٹرول لیول کو درست رکھنے والے نظام کو خراب ضرور کرتا ہے۔ اس لیے کارن آئل کو بطور کوکنگ آئل استعمال کرنے والے لوگ مجموعی طور پر نقصان میں رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے گری یعنی کوکونٹ آئل۔ یہ تیل سرد خشک مزاج کا حامل ہوتا ہے، میدانی اور صحرائی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پاکستان میں تو یہ بطور کوکنگ آئل استعمال نہیں ہوتا، لیکن بنگال اور انڈیا کی کچھ ریاستوں میں جو ساحل سمندر کے نزدیک ہیں اور وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، ان کو اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو رطوبتی امراض زیادہ ہوتے ہیں۔ کوکونٹ آئل کا استعمال انہیں ان رطوبتی امراض سے بچائے رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بنولا کا تیل یعنی کاٹن سیڈ آئل۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ کوکنگ کے لیے بہت اچھا تیل ہے، اس کا اسموک فیکٹر بھی بہت بہتر ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تیل انسان ہو یا حیوان، ان کے جنسی نظام پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ مرد اور نر حیوان ان کے سپرم کو خراب کرنے کے ساتھ انہیں صورت انزال کا مریض بنا دیتا ہے۔ چین کے جن صوبوں میں کپاس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے اور بنولا کے تیل بطور کوکنگ آئل عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں کا خواتین میں اسقاط حمل کا تناسب پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی کاشتکار حضرات کپاس کے کھیت میں آخری چنائی کے بعد بکریوں کے چرواہوں کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ چرواہے ان کھیتوں میں اپنی بکریاں چرا لیں اور بدلے میں انہیں کپاس کے پودے بغیر معاوضے کے کاٹ کر دے دیں۔ آپ کسی بھی چرواہے سے پوچھ کر دیکھ لیں، کپاس کے کھیت میں چرنے والی بکریاں اکثر اپنے بچے کرا دیتی ہیں، اور دوبارہ کراس ہونے پر بھی اکثر بار بار ہیٹ میں آتی رہتی ہیں۔ یہ سب کچھ دراصل رحم کے عضلات کی کمزوری اور سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کپاس کے پودوں پر بچے کھچے پتوں، پھولوں اور ٹینڈوں میں موجود کاٹن سیڈز اپنے مزاج کی وجہ سے پیدا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ایک اور وجہ بھی اس تیل کی خامی کی یہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر کپاس پر زہر آلود ادویات کا سپرے کیا جاتا ہے، ان کے اثرات بھی بنولے کے تیل میں موجود ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا کوکنگ آئل پام آئل کا رہتا ہے۔ اس کی پیداوار انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور اور سماٹرا میں خوب ہوتی ہے۔ ملائیشیا اس تیل کا دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک ہے۔ خوبیوں اور فوائد کے لحاظ سے یہ سب اقسام کے کوکنگ آئلز میں گھٹیا ترین سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گلف کے ممالک، یورپی ممالک، اسکینڈینیوین ممالک وغیرہ میں اس کی درآمد ممنوع ہے۔ صرف کم قیمت ہونے کی وجہ سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے پسماندہ ممالک ہی اسے درآمد کرتے ہیں، اور کوکنگ آئلز کی قیمت کو کم قوت خرید والے عوام کی پہنچ میں رکھنے کے لیے
دوسرے خوردنی تیلوں میں ملا کر کمپنیاں اپنا کوکنگ آئل بازار میں فروخت کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں سورج مکھی کے تیل کی طرف۔ اپنے فوائد اور خواص کے اعتبار سے دیگر کوکنگ آئل سے بہتر ہے، لیکن اس کی مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیاں اس میں ملاوٹ کرتی ہیں اور اسے ریفائن کرنے اور بہترین رنگ دینے کے لیے جو کیمیکلز استعمال کرتی ہیں، ان کی وجہ سے بازار میں ملنے والا سن فلاور آئل اپنی افادیت کم کر چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرسوں اور اس کا خاندان، جس میں رایا، کنولا جیسی میٹھی سرسوں بھی کہتے ہیں، توریا اور تارا میرا جیسے آئل سیڈز کی باری آتی ہے۔ ان سب تیلوں میں ایک قدرتی تیزاب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان تیلوں کے ذائقے میں ایک ترشی اور ایک ناگوار سی بو پائی جاتی ہے۔ سرسوں یا رایا کے تیل میں پایا جانے والا ایسڈ پھیپھڑوں کے لیے انتہائی مضر ہے اور اس کی ناپسندیدہ بو بھی نفاست پسند لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ ان سب تیلوں کے علاوہ بھی بہت سی اقسام کے تیل موجود ہیں، مثلا تلوں کا تیل اور السی کا تیل، لیکن ان کا اسموک فیکٹر بہت کم ہے، اسی لیے ان تیلوں کو کوکنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ مہنگے بھی ہیں۔ عام استعمال ہونے والے تقریباً سب آئلز کی خوبیاں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کون سا تیل کوکنگ کے لیے استعمال کیا جائے جس کے فوائد بھی زیادہ ہوں، نقصان بھی نہ دے، ذائقہ بھی اچھا ہو، اس کی بو بھی ناگوار نہ ہو اور سب سے بڑھ کر سستا بھی ہو۔ کوکنگ کے لیے استعمال ہونے والے تیل میں جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب کے سب سرسوں کے تیل میں موجود ہیں۔ صرف دو مسائل سرسوں کے تیل میں ایسے ہیں، ایک اس کی ناگوار بو اور دوسرے ذائقہ میں ترشی اور اس میں موجود تیزابیت۔ ان سب خامیوں کو آسانی سے گھر میں ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ کوکنگ آئل انڈسٹری میں آئلز کی ریفائننگ کے لیے کاسٹک سوڈا، تیلوں کی بو ختم کرنے کے لیے اسٹک ایسڈ اور خوردنی تیلوں کا رنگ بہتر کرنے کے لیے بلیچنگ ایجنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جو سب کے سب شدید مضر صحت اور میدا کے ساتھ آنتوں کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کا اسموک فیکٹر بھی دوسرے تیلوں سے بہت بہتر ہے اور اسے ریفائن کرنے کے لیے کاسٹک سوڈا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرسوں کے تیل کا درجہ خلاؤ 130 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ اسے اگر چولہے پر رکھ کر گرم کیا جائے اور فی کلو تیل کے حساب سے 10 گرام خوردنی تیل نمک پسا ہوا اس میں ملا دیا جائے، تیل کو نقطہ خلاؤ تک لے جانے کی ضرورت نہیں۔ سرسوں کے تیل میں موجود ترشی اور تیزابیت کو یہ نمک ڈیکمپوز کر کے نیوٹرل پی ایچ پر لے آتا ہے۔ دوسری بات، لکڑی کے کوئلے میں وہ خاصیت ہے کہ یہ ہر قسم کی بو کو جذب کر لیتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو گرم کرتے وقت اگر لکڑی کے کوئلے کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 10 سے 15 گرام فی کلو گرام کسی کپڑے کی باریک سی تھیلی میں پوٹلی بنا کر تیل میں ڈال دی جائیں تو جو معمولی سی بو تیزابیت ختم ہونے کے باوجود بچ گئی تھی اسے بھی یہ کوئلے جذب کر لیتے ہیں۔ گرم کرنے کے بعد اس تیل کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے بعد اس تیل کو کسی موٹے کپڑے، مثلا پرانا سوتی خدر یا جینز کا سوتی کپڑا لے کر چھان لیں۔ بہترین کوکنگ آئل تیار ہو جاتا ہے۔ خوردنی نمک نے سرسوں کے تیل کی تیزابیت ختم کر کے اس کے مزاج کو خشکی سے تری میں بدل دیا۔ کوئلوں نے اس کی بو ختم کر دی۔ ایک لمبی صحت مند زندگی اور غدودوں کے افعال کو رواں رواں رکھنے والا، صحت اور طاقت سے بھرپور، خوش ذائقہ، خوشگوار مہک والا، ملاوٹ سے پاک، سستا کوکنگ آئل گھر پر ہی تیار ہو گیا۔ میرا تجربہ ہے، جنہوں نے یہ تیل ایک بار تیار کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا ان کے گھر سے آدھی بیماریاں ویسے ہی بھاگ گئیں، اور جنہوں نے کوکنگ مٹی کی ہانڈی میں کرنی شروع کر دی اور لکڑی کا کفگیر استعمال کرنا شروع کر دیا، ان کی بقیہ 50% بیماریوں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ گرم تر مزاج کا اس سے بہتر کوکنگ آئل دنیا بھر میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے پکا ہوا کھانا ہو یا پراٹھا، کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی پیا جائے تو بڑھاپے میں بھی جوانی کا مزہ نہ آئے تو کہیے گا۔ دوستوں اور احباب سے ضرور شیئر کیجیے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔